السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف تہجی میں حروف کے ٹاپک میں ہم نے حروف لثویہ، حروف صفیریہ، حروف مستعلیہ اور حروف حلقی کو پڑھا تھا۔ ان حروف کو ادا کرنے کے بعد جب دیگر حروف تہجی کو پڑھا جاتا ہے تو ان کی آوازیں دوسرے حروف تہجی کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے حروف متشابہ الصوت یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، یعنی نرمی والے حروف سیٹی والے حروف کے اندر نہ تبدیل ہو جائیں اور سیٹی والے حروف نرمی والے حروف میں نہ چلے جائیں۔ اسی طریقے سے موٹے پڑھے جانے والے حروف جو ہیں وہ باریک نہ پڑھے جائیں اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ موٹے حروف ادا نہ ہو سکیں۔ تو حروف متشابہ الصوت یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف یہ 15 حروف ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی کا طریقہ بھی سماعت کیجیے۔ تا، طا، اب تا جو ہے یہ باریک ادا ہو رہی ہے۔ طا کو ہم نے حروف مستعلیہ میں پڑھا تھا، موٹی آواز سے پڑھے جانے والا یہ حرف ہے۔ تا کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، طا کو باریک نہیں کیا جائے گا، اپنے اپنے انداز سے درست طریقے سے یہ دونوں حروف ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہا، ہا، اب ہا کو ہم نے حروف حلقی یعنی حلق کے درمیان سے ادا کیا تھا، اس کے اوپر تھوڑا سا زور لگتا ہے اور حلق کے درمیان سے رگڑ کھا کر یہ حرف ادا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا ہا یہ بالکل سمپل ادا ہوتا ہے۔ تو دونوں کی ادائیگی کو آپس کے اندر ملایا نہیں جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ عین اور حمزہ، عین کی شکل حمزہ کے ساتھ ملتی ہے۔ ان دونوں حروف کو ادا کرتے ہوئے جب تک ان کے اوپر کوئی علامت نہیں آئے گی تو ان کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی عین کے اوپر اگر کوئی حرکت کو لگا کر پڑھا جائے تو اس کی آواز بنے گی ع، عی، عو، اور اسی طریقے سے حمزہ کے اوپر اگر کوئی علامت کو لگا کر پڑھا جائے گا اس کی آواز جھٹکے سے ادا ہوگی ا، ای، او۔ تو جب تک ان دونوں حروف کے اوپر کوئی نہ کوئی علامت نہیں لگے گی تب تک ان دونوں حروف کی ادائیگی کے اندر فرق ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گا۔ باقی متشابہ الصوت یا دیگر تمام حروف کو ادا کیا جائے تو ان کی آوازیں بغیر علامت کا استعمال کیے ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو حروف ہیں وہ ہیں قوف، کاف۔ قوف اس کو ہم نے حروف مستعلیہ میں پڑھا تھا۔ کاف یہ باریک ادا ہوتی ہے، تو نقطوں والی قاف کو قوف موٹا ہی پڑھا جائے گا اور باریک کاف کو باریک کاف ہی رکھا جائے گا۔ ان کی آوازوں کو بھی ادا کرتے ہوئے ایک آواز کو دوسری میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ ان 4 طرح کے دو حروف کے بعد 3 حروف اکٹھے آتے ہیں اور وہ حروف ثا، سین، صاد۔ ثا کو ہم نے حروف لثویہ میں پڑھا تھا، سین کو حروف صفیریہ میں پڑھا تھا اور صاد کو بھی حروف صفیریہ یعنی سیٹی کی آواز سے پڑھے جانے والے حروف میں پڑھا تھا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین کے اندر آواز کی سیٹی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر باریک آواز بھی ہوتی ہے، جبکہ صاد کے اندر سیٹی ہے اور اس کی آواز کے اندر موٹائی پائی جاتی ہے۔ لہذا سین اور صاد کی آوازوں کو موٹا یا باریک کرتے ہوئے آپس کے اندر مکس نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3 حروف ثا، سین، صاد اس طریقے سے اپنی اپنی خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 4 طرح کے اکٹھے حروف آ جاتے ہیں، ذال، ذا، ظا، ضاد۔ ذال کو ہم نے حروف لثویہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں پڑھا تھا، ذا حروف صفیریہ سیٹی کی آواز سے پڑھے جانے والے حروف میں سختی سے اس کی ادائیگی کی تھی، سیٹی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ضا یہ حروف لثویہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف کے اندر بھی پڑھا گیا اور اس حرف کو ہم نے حروف مستعلیہ یعنی موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف کے اندر بھی ادا کیا تھا، لہٰذا اس حرف کے اندر نرمی بھی پائی گئی اور اس کے اندر موٹائی بھی پائی جاتی ہے۔ آخر کے اندر جو حرف ہے یہ حرف ضاد ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ مخارج کے اندر دیکھیں تو ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ زبان کی کروٹ دونوں سائڈوں سے یا ایک طرف سے اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں سے جا کر لگے تو یہ حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ ضاد اس انداز سے اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ آخر میں 4 حرف ہیں،
ذال ز ضا ضاد، چاروں یہ نقطے والے حروف ہیں اور ان کی آوازوں کا بھی آپس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے یہ 15 حروف حروف متشابہ الصوت کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ان کی ادائیگی سنیے۔ تا قا ح ہ عین حمزہ قاف کاف ثاء سین صاد ذال زا ضا ضاد، یہ تمام حروف حروف متشابہ الصوت ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں۔ ان حروف کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے ان کی مشق کریں، ان کی پریکٹس کریں۔ جتنی زیادہ مشق کریں گے حروف تہجی تمام کے تمام اپنے آپ ہی درست ہو جائیں گے۔ یہ وہ حروف ہیں جو حروف لثویہ، حروف صفیریہ، حروف مستعلیہ اور حروف حلقی کے بعد دیگر حروف کے ساتھ ملا کر پڑھے جاتے ہیں تاکہ تمام کے تمام حروف کی آپس کے اندر ادائیگی مکس نہ ہو سکے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اختلاط نہ ہو سکے، اور موٹی آوازیں باریک کے اندر، باریک آوازیں موٹی کے اندر، سیٹی والی بغیر سیٹی میں، اور نرمی والی سیٹی کی آواز کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ ان حروف کی پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے تاکہ تلاوت قرآن میں اپنے تلفظ کو بہتر کیا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔